السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے وحید خٹک صاحب ہیں پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن ان کو لائیو دکھانے سے منع کر دیا اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہیں کی گئی۔ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کو بھی لائیو دکھانا چاہیے تاکہ عوام تک بھی سچ پہنچ سکے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے، یہ یہاں عوام تک جھوٹ پہنچانے کا رواج ہے، سچ نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک اپ رائٹ، آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے۔ ان کو قدرت نے وقت نہیں دیا، اس کے بعد پھر چل سو چل۔ یعنی میں بھٹو صاحب کو ایڈمائر کرتا ہوں، میں نہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی پیر پیغمبر تھوڑی ہیں، یہ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی، خامیاں بھی۔ اس نے جھوٹ، روٹی کپڑا مکان۔ آگے نواز شریف سر سے پاؤں تک جھوٹ۔ یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ نفسیات ہے حکمرانوں کی کہ عوام کو اعتماد میں نہیں لینا۔ اچھا، باقی جو آپ نے کہا ہے کہ جی وہ نہیں دکھائی گئی فلاں ٹم کہاں کہ تصویر کا کیا پرابلم ہے؟ گردن جھکائی دیکھ لی، اس کی تصویر آنکھوں میں ہوتی ہے، ان کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن میں آتا جاتا دیکھتا ہوں، لیکن رات کو سونے سے پہلے جب میں ان کی مغفرت کی دعا، اپنے مرحوم دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر آخر پہ اپنے لیے میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ایگزٹ میرا پیسفل ہو اور پین لیس ہو۔ مجھے جب آپ کا بلاوا آئے تو اس میں مجھے جس طرح نا وہ ایڑیاں لوگ رگڑتے ہیں، اللہ معاف کرے، اچھا تو مجھے تو نہیں رات کو جب لیٹے ہوئے میں کو بتی جلا کے اپنی امی کی یا اپنے ابا کی میں فوٹوگرافس دیکھتا ہوں، نہیں میرے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے، بلکہ شوق اور بڑھتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ اس طرح کے فیصلے کرتے وقت سائیکیٹرسٹ وغیرہ سے پوچھ لیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ یعنی آج بھی بھٹو کی پھانسی کو کتنی دیر ہو گئی ہے، وہ سارا وہ کیا ہے، وہ میں نے بھٹو کہا ہے تو میرے سامنے بھٹو آ گئے ہیں۔ یہ بہرحال، لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ عوام تک بھی سچ، عوام کو ایجوکیٹ کرنا، عوام کو اعتماد میں لینا، عوام کے ساتھ سچ بولنا، یہ حرام ہے ہمارے پولیٹیشنز کے لیے۔ ختم ہو گئی بات۔ نیکسٹ، ایوب علی لاہور سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قومی اسمبلی میں طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل کے درمیان تلخ کلامی۔ طارق بشیر چیمہ نے سیٹ پہ آ کر زرتاج گل کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ ہمارے سیاستدان تنقید کا جواب گالی گلوچ سے کیوں دیتے ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کو بھی کردار سازی کی؟ پوری قوم کو کردار سازی کی ضرورت ہے، صرف سیاستدان نہیں۔ ہم کون ہیں؟ میرے سے زیادہ کریٹیکل کو ہے ہی نہیں سیاستدانوں۔ یہ واحد کمیونٹی ہے جس سے میں بہت نفرت کرتا ہوں۔ ایک کمیونٹی اور ہے جس سے میں ان سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ گندی کمیونٹی ہے۔ اب طارق بشیر چیمہ، وہ کچھ عرصہ پہلے بیٹے کی شادی وادی کا کارڈ لے کے ان کے بھائی طاہر بشیر چیمہ ہے، میرے اچھے خاندانی لوگ ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا۔ تلخ کلامی کی حد تک بات پھر سمجھ آتی ہے، وہ بھی خاتون کے ساتھ نہیں۔ نازیبا الفاظ، اچھے گھر کا، اچھے بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے سنا نہیں ہے کہ، اور سچی بات ہے مجھے یقین بھی نہیں آ رہا، چونکہ طارق بشیر چیمہ کا میں تھوڑا سا واقف ہوں۔ طاہر جو طارق بشیر چیمہ کا جو بھائی ہے چھوٹا، سویٹ آدمی ہے یہ، وہ اس بندے سے بھی 2 4 6 ملاقاتیں ہیں زندگی میں۔ میرے لیے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ کہ طارق بشیر نے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہوں، اگر کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے
کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، اور جسے محاورہ ہے ایک دوسرا کہ کانے نمک میں سب کچھ نمک ہو جاتا، ختم. میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی خاتون کے بارے میں نازیبا. مناسب حدود ہوتی ہیں. اپنے سے بڑی عمر کا آدمی میں نہیں کر سکتا. مجھ سے کوئی بندہ سینئر ہوگا، بڑا ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا احترام کروں گا بھلے کوئی ہو. میں اپنے پولیٹیشنز کے بارے میں جو بات نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان یا یہ جو باقی ہیں تو میں بات کرتا ہوں. کیوں؟ میں نے کبھی نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے بارے میں، معراج خالد صاحب کے بارے میں، بزرگ ہیں ہمارے، بڑے ہیں، اختلاف ہو جو بھی ہو، کچھ بھی نہیں. کبھی میرے منہ سے سنا آپ نے قاضی حسین احمد، قاضی صاحب کہتا ہوں. یہ چونکہ میرا ایج گروپ میں ہے، نواز، شہباز، عمران، یہ سارے لوگ، معراج خالد صاحب، تو یہ تھوڑے ادب اداب ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو جس کا بیک گراؤنڈ ہوگا پڑھے لکھے لوگوں کا، خاندانوں کا. اور مجھے یہ اس پہ طارق بشیر پہ مجھے حیرت ہے کہ زرتاج گل کے بارے میں، تو عائشہ گلالئی کے بارے میں، یا کوئی اس طرح کی بات کسی نے کی تھی، میں نے سنپ کر دیا تھا، کوئی ٹی وی پروگرام تھا، میں نے کہا ڈونٹ، حد ہوتی ہے. لیکن ہم کچھ معاملات میں اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ میں نے ایک اچھے خاصے اتنے باریش آدمی کو، ایک خاتون ہوتی تھی، اب تو مدت ہوئی نہ اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ اس کا ذکر سنا ہے کبھی، ماروی سرمد، ٹی وی پروگرام سے میں وہ آیا کرتی تھی. وہ مجھ سے جونیئر تھی بہت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ ذرا تھوڑی ریش تھی، ایگریسو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. نخرے نخرے رہ گئے، اب کوئی سانجی سونجی نہیں ہوتی. کیسی کیسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں لوگ. اب نازیبا سے کیا مراد ہے میں نہیں جانتا. آپ نے لکھ دیا ہوتا تو پھر میں اور طریقے سے تبصرہ کرتا. بٹ انفارچونیٹلی آئی نو دیز پیپل، دے آر فرام بہاولپور. تو ریزنیبل رسپیکٹیبل لوگ ہیں، اور رسپیکٹیبل آدمی دوسرے کی عزت کا خیال کرتا ہے. 12 فرحان اللہ ہیں کراچی سے، اور تربیت کی ضرورت ویسے ساری قوم کو ہے. اچھا، فرحان اللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. کراچی سے وہ کہتے ہیں ملک مفاہمت سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی بغاوت اور انقلاب کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتی ہے. کیا پی ٹی آئی کسی غلط فہمی کا شکار ہے، یا واقعی بغاوت یا انقلاب سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، بات سنیں. میں خود بھی اس کا شکار رہا ہوں، لیکن 20-21 سال کی عمر تک. انقلاب سے زیادہ گندا، غلیظ اور بھونڈا لفظ کوئی نہیں جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انقلاب ایسا نہیں ہے، وہ مارکسزم کا ہو یا مذہبی ہو، جس نے نئے ظالم پیدا نہیں کیے. ہر انقلاب کے نتیجے میں پرانے ظالم نئے ظالموں سے ریپلیس ہوتے ہیں. یہ تو ہے انسانی تاریخ. مجھے بتا دیں، ایباسائڈز آئے، انہوں نے بنو امیہ کی لاشیں قبروں سے نکال کے ٹانگ دی. وہ کون ہے جس پہ مسلمان دن رات لعنت بیچتے ہیں؟ اس کے نام پہ نام کوئی نہیں رکھتا. رشین ریولوشن کا نتیجہ کیا تھا؟ اسٹالن، یہ وہ وغیرہ. چھوڑیں انقلاب، یہ فضول بات ہے. اور انقلاب ریولوشن نہیں، ایوولوشن، بتدریج. جیسے ایک بچہ 9 ماہ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، 7 ماہ ہوگا، کمزور ہوگا، پہلے ہوگا، مر جائے گا. اس کے بعد اس کا ایک پنگوڑے کا سٹیج، یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ پالنے میں پتہ نہیں پاؤں اس کے
اس طرح کا محاورہ مجھے یاد نہیں آ رہا. بچہ پھر ذرا بڑا ہوتا ہے, پھر وہ پاؤں اس طرح یہ وہ سارا, اس کے بعد پھر ٹین ایج آتی ہے, اس کے بعد پھر جوانی آتی ہے, پھر بھرپور جوانی آتی ہے, پھر وہ کچھ ٹھہرتی ہے. انکریزنگ ریٹرن, کانسٹنٹ ریٹرن, ڈیکریزنگ ریٹرن, پھر بڑھاپا ہے, پھر موت ہے. سویلائزیشن ایسی ختم ہوتی ہے. رومن امپائر کدھر گئی, یہ کیسروں کے سرا کدھر گئے, فلانا ٹھمکانا. اس لیے وہ کوئی نہیں. ہر وہ آدمی بکواس کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میں راتوں رات کچھ کر دوں گا. نہیں ہوتا. دنیا کا بڑے سے بڑا باٹنسٹ لائیں, وہ ییلڈ بڑھا لے گا, فلانا کر لے, لیکن یہ تو نہیں ہوتا. ادھر میں نے بیج کا دانہ ڈالا اور جب وہ پر درخت جوانوں کے آ گیا اور اس پہ گندگی لگ گئی. ٹارزن کی اولاد ہو, سیمسن کی ہو, رستم کی ہو, 9 مہینے. سو وہ لوگ جو انقلاب کی بات کرتے ہیں, یا جیسا ہمیں پڑھایا گا, مجھے تو 21-22 سال کی عمر میں سمجھ آ گئی تھی, نفرت ہو گئی تھی. بکواس کرتے ہیں. ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. کیا کہتے تھے, عالم پناہ ذل سبحانی مغل اعظم. انہیں کدی ایسی دیکھے ایسی, وہ ہاتھی تے بہ کے ٹرتا سی آگرے ہوں, رو رو کے دلی پہنچتا سی, لاہور آنا تو بے رو لمبا ہی پینڈا. ہوں یوں یہاں سے وہ نیکسٹ ڈور ہے دلی. جب میں گیا میں حیران رہ گیا, میں کیا آ گیا, چونکہ میرے ذہن میں تھا فاصلہ, کچھ بھی نہیں. مغل اعظم صاحب ہاتھی تے تکے کاندے پھرتے سی. اے سی دیکھا تھا اس نے, سیل فون سی جہانگیر کو یا امیر تیمور کو, کیا باتیں ہیں. تو یہ اب یہ ایوالو ہوتا ہے قوم بنانی. یہ ٹٹ پونجیے ہیں, یہ چھچورے ہیں جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے, منہ کر دیں. نہیں ہونا. پاکستان کو یہاں تک پہنچنے میں جتنی دیر لگی, تقریباً اتنی ہی دیر نیوٹرل ہونے میں لگے گی. باقی رہ گئی مفاہمت, تو وہ اپروچ کی بات ہے. بایزید یلدرم اور امیر تیمور میں تو مفاہمت نہیں ہو سکتی. ایک شعر ہے میرے ایک بہت پیارے مرحوم دوست کا, عدیم ہاشمی, بہت خوبصورت شاعر, لیکن چونکہ وہ پی آر شیئر نہیں کرتا تھا, وہ اس لیے جو بی کلاسیے تھے وہ زیادہ مشہور ہو گئے. پھر وہ ملک بھی چھوڑ گیا, وہ سر پھرا آدمی تھا, وہ پرواہ نہیں کرتا تھا کسی. شعر سنیں. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے, میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. یہ سپارٹیکس جائیں موویز دیکھیں, کرک ڈگلس ایک کا, اس پہ زیادہ موویز بنی ہے. کرک ڈگلس, اس کا پھر سن آف سپارٹیکس ہے جس کا ہیرو تھا ٹونی کرٹس. تو وہ اس کا نہیں ان کے ساتھ بنا. سو مفاہمت کا لفظ بھی ہم لفظوں کا ہم ریپ آف ٹرمنالوجی ہے. یہ مثلاً وہ کیا کہیں گے ملین مارچ, وہ ملین 10 لاکھ ہوتا ہے. چبلو یہ 10-20 ہزار بندہ کر کے ملین مارچ, یہ مدد ڈے, یہ فادرس ڈے, ہمیں مارتے رہتے ہیں اونتریاں, پتہ کچھ نہیں ہوتا. سو مفاہمت کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. جب کوئی بندہ مفاہمت کا لفظ بولتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی مفاہمت ہے. باقی بغاوت, کیڑی بغاوت, یا وہ گھٹیا قسم کے جو وہ سوڈان کا تھا, وہ عیدی امین جو ذلیل ہو کے نکلا, دھکے کھاتا رہا, پھر سعودی عربیہ پناہ لی. یہ اس طرح کے ملکوں میں ہوتی ہیں بغاوت بغاوت. کوئی ڈسپلن کو سر پہ رہا ہو, یہاں کیا بغاوت ہونی ہے, کس نے کرنی ہے؟ انقلاب کا میں نے بتا دیا ہے, وہ سوائے دھوکے کے سراب کے کچھ بھی نہیں ہے. بتایا مجھے کبھی کسی ملک میں فرینچ ریولوشن کیڑی توپ چل کے, ایک پروسیس سے گزر کے تو کہیں پہنچا جا سکتا ہے. یہ بنی نوع انسان دیکھو, اللہ پاک کے لیے یہ مشکل تھا کہ ٹک کر کے سورج
نہیں. سورج کا طلوع ہونا کبھی دیکھا آپ نے؟ بتدریج اسے کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح. جب اندھیرا چھٹتا ہے آہستہ آہستہ، سورج طلوع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پھر اس کا غروب یکدم جس طرح بتی بند کر دیتے ہیں ہم، ایسے نہیں ہوتا. یہی زندگی ہے. بچہ ایک پروسیس سے گزر کے پیدا ہونے ایک بندہ 22 سال کا ہو جائے گا، ممکن ہے. تو اس لیے یہ نہیں، سارے یہاں بھی ڈکوسلے، لفظوں کی پہچان نہیں ہے، نہ لفظوں کی تمیز ہے، نہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں تو 25% لفظ غلط بولتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، ہجے غلط ہوتے ہیں، املا درست نہیں ہوتی. یہ تو جہالت کا عالم ہے. آخری سوال ہے جی گجرات سے وقار احمد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے عمران خان کی رہائی پہ طنز کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ بلاخر اسلام آباد کے عظیم منصفین، مصنفین یا جو نہیں منصفین ضمیر اس کے ججوں کے بلاخر جاگ چکے ہیں، ریلیف شوق سے دیں مگر ذراہ کرم قوم کا چوری کا مال یاد سے ریکور کروا دیں. تو نصابی کتابی طور پہ تو خواجہ سعد رفیق نے ٹھیک کہا، لیکن لوز بال ہے. میں خواجہ سعد رفیق کی بات نہیں کر رہا، ذرا اپنے لیڈروں کے بھی گریبان میں جھانک لیں. وہ ٹیٹیاں میٹیاں تو یہ تو وہ تو جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، اور اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. یہ میری سٹیٹمنٹس ہیں. اتوں آؤ جہے کو 35-40 سال تو چمڑے نے اس ملک میں، جب سیاست میں آئے تھے ان کی ورتھ کتنی تھی، ان کی اوقات کتنی تھی، کتنا ٹیکس دیتے تھے، تو سمجھ نہیں آئی. پتا نہیں کتنے کتنے ایون فیلڈ نے جدے ملنا فلانا ٹمکانا، وہ کمال ہے بھائی. سمجھ ہی نہیں آئی. جس دن میاں نواز شریف یعنی سعد رفیق صاحب کے جو لیڈر ہیں، ایک تو لیڈر دیکھیں نا کمال ہے. مجھے تو سیاست سے نفرت ہے شدید. ایک دو بار مجھے زندگی میں کہا بھی گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے. ایک ان میں ملک معراج خالد مرحوم تھے، میرے بزرگ تھے، میں بہت پیار تھا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں وہ وزیر اعظم ہوئے کیئر ٹیکر یا نگران جو بھی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا جی اگر اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے میری کوئی ان پٹ یا جو بھی، تو میں نے کہا جی میں ویسے آ جاتا ہوں پی ایم ہاؤس. میں نے یہ جھک نہیں مارنی، یہ گندا کام ہے. سمجھ آئی بات؟ تو سیاست میں یہ کون لوگ ہیں، ان کا آگا پیچھا کیا ہے؟ جب یہ حضرت دیکھیں ایک خاندان کا قصہ سنیں، وہ سیاست میں آئے خاندان، پھر میں کبھی آپ کو بتا دوں انہوں نے ایک وارداتیں کیا کی. کاروباری لوگ، نیل مارجن پہ ایل سی، زیرو مارجن. بینک کو کہا ہم نے اتنے کروڑ کا مال منگایا، تمہیں کچھ نہیں دینا، کھول دو جب آ جائے گا. آ گیا، کسٹم سے ریلیز کرا لیا، وہ دے کے کوئی انڈر ٹیکنگ وغیرہ کہ بیچ کے تو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر کروڑ روپیہ بنا لیا. وہ اپنے گودام میں رکھ دیا اور اپنی مرضی سے بتایا کہ جی ہاں بک گیا ہے. بیچ انہوں نے یوں لیا منڈی میں اسکریپ، اس کے بعد بینک کے پیسے بھی دے دیے. دیانتداری یار، خدا کا خوف کریں. تھینک یو.